بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کی زندگی آسان کرے اور سب کی پریشانی تکلیف دور کر دے، آمین۔ تو چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ مایوسی تو کفر ہے نا۔ سنو، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے۔ وہ تمہارے ہر حرکت ہر قدم سے واقف ہے۔ اسے تو زمین، آسمان، چاند، سورج، روشنی، اندھیرے، درختوں سے، ان درختوں میں کتنے پتے ہیں اور ان پتوں میں سے کتنے سوکھے پتے ہیں اور وہ کب کہاں گرے، اور اسے تو بارش کی بوندوں کے ایک ایک قطروں کے بارے میں بھی علم ہے۔ پھر بھلا تمہاری تکلیف، تمہارے درد کے بارے میں اسے بھلا کیسے علم نہیں ہوگا؟ اسے تمہارے ہر درد کا علم ہے۔ وہ الخبیر ہے، تم سے بے خبر نہیں ہے دوستوں۔ ارے وہ تمہارے ہر درد کو جانتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے چھن جانے کا یا کسی کے چھوڑ جانے کا غم نہ کرا کرو، ہرگز نہ غم کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، آنے والا وقت تمہارے موجودہ وقت سے بہت بہتر ہوں گے۔ ہاں، میں جانتی ہوں، یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اس لیے جب بھی مایوس ہونے لگو تو صرف یقین کو چنو، یقین کا ہاتھ تھامو، یقین کو ایک بار موقع تو دو۔ سفر کرتے ہو نا، اگر سفر کرتے ہو تو پتہ ہوگا کہ ہر سفر کی منزل ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو مایوسی ہے آپ کو غلط راستوں پر لے جائے گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ توکل والے بنو، جس میں تمہارا یہ یقین معجزے لے آئے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تمہیں ابھی تک اپنی منزل کا پتہ نہیں مل سکا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ اگر تم اب تک بھی نہیں جان سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بند کر دو۔ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری تو نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو بس پیارے اللہ پر چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم اللہ کے لیے جان بھی دے دیں گے، مگر پہلے اللہ کے لیے وہ تو کرو جو اس نے کہا ہے۔ 5 وقت کی نماز سے شروع کرو، پھر دیکھنا کیسے دھیرے دھیرے سب اس کی پسند کے مطابق کام کرنے لگو گے، اور تم خود اپنی زندگی میں اتنے بدلاؤ دیکھو گے نہ کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو عذاب دے۔ وہ تو کہتا ہے، توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ پھر جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا تو بڑا پچھتایا۔ اس نے سوچا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ اسی سلسلے میں ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے اسے دھتکار دیا کہ تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو نے تو اتنے قتل کیے ہیں، اب تیرا ٹھکانہ صرف جہنم ہے اور تو ہمیشہ اسی میں جلے گا۔ اس انسان کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے 100واں قتل اس راہب کا کر دیا، لیکن اب اسے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران اسے ایک اور شخص بھی ملا، اور جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا، کیوں نہیں، تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر تمہیں ایک بستی میں جانا ہوگا، وہاں کے لوگ بہت نیک ہیں، وہاں جا کر تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے وہ اس بستی کی طرف چل پڑا، مگر بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس نے مرتے وقت اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا تھا۔ اب رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا،
یہ توبہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اور یہ توبہ کے لیے ہی جا رہا تھا۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب ہم اسے اپنے ساتھ مہمان نوازی میں لے کر جائیں گے۔ لیکن دوزخ کے فرشتوں نے کہا، اس نے صرف ارادہ ہی کیا تھا، اس کی توبہ بستی میں جا کر پوری ہوتی، مگر یہ بستی میں کہاں پہنچا ہے، اسے ہم دوزخ میں لے کر جائیں گے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس میں اس نے اپنا سینہ جھکا دیا تھا اسے حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے، اور پیچھے رہ جانے والے بستی کو حکم دیا کہ وہ دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم لوگ ناپو کہ کدھر زیادہ اس انسان کا جسم ہے۔ ناپنے پر ایک بالش اس کا جسم اس بستی کے پاس تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا اس انسان کی بخشش کا فیصلہ کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔